PhD ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، علم کی اتھارٹی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اس کی طب نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں کتنا تعفن ہے، اس میں جراثیم کتنے ہیں، لیکن اس کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اتنا زیادہ پانی تم نے کھولا ہے، جھڑکنے کے لہجے میں کہا۔ تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی دارالعلوم کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، سکول کا بچہ تھا اور پائنچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے لباس کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو میرے اندر سے آواز آئی، ہے وہ ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دیا ہے، تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ تو اگر روشنی چاہیے، تقدس چاہیے، اجالا چاہیے، زندگی کا حقیقی نور چاہیے، تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوگا۔ تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج انسانی اقدار کی بات کی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی تھی کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر معاشرہ داد دیتا تھا۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن مجرم گردن جھکا کے چلتا ہے، لیکن وہ کیسا سفاکانہ زمانہ تھا کہ مجرم کو جرم پہ داد ملتی تھی، اور جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آتا تو معاشرہ اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور پھر اس قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ گلا دبا دیا گیا، مٹی تلے دبا دیا گیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غضب کیوں ڈھایا گیا ہمارے اوپر، ہمارے ظالم ماں باپ نے یہ قہر کیوں توڑا، ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے جن کو پتہ ہی نہیں، اور ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ مجرم سے اسباب جرم پوچھے جاتے ہیں، محرکات اسے پوچھے جاتے ہیں، صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت میں ان مجرموں کو جو کٹہرے میں کھڑے ہیں، پہنچ سے باہر بھی نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو یہ سوال اٹھایا مفسرین نے کہ ان بچیوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، ان کے ظالم باپوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ تو جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے، اس لیے کہا ان کو جا رہا ہے اور جھڑکا ان کو جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ ہوتا ہے، فخر کے ساتھ ہوتا ہے، اور معاشرے میں داد ملتی ہے، اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آ کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں، ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیجئے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ اور فرمایا جو 2 بہنیں اور 2 بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔
تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہا جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا لایا ہوا دین.